یہ پرانی بات ہے کہ ایک قالین فروش پٹھان ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک لڑکی کو قالین چاہیے تھا، سو اس نے آواز لگا دی، کہنے لگی، خان صاحب رکیے، مجھے قالین چاہیے۔ پٹھان نے لڑکی کو قالین دکھایا۔ جب لڑکی نے رقم پوچھی تو وہ رقم لڑکی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ کہنے لگی، بھائی صاحب یہ بہت مہنگا ہے، میں اتنے میں نہیں لے سکتی، میرے پاس پیسے نہیں آئے۔ قالین فروش پٹھان نے اس لڑکی کو صرف بھائی کہنے پر قالین مفت میں دے دیا۔ کہنے لگا کہ تم نے ہم کو بھائی بولا نا، ہم اپنی بہن سے پیسے نہیں لے سکتا۔ دوسری طرف اسلم نامی ایک شخص پٹھان کے جوتوں کی دکان پر گیا اور اپنے بچے کے لیے جوتے دیکھنے کے بعد جب رقم پوچھی تو پٹھان نے 1000 روپے بتا دیے۔ اسلم نے کچھ پیسے کم کرنے کے لیے کہا تو پٹھان بولا، ہم نے بول دیا نا، ہم یہ جوتا 1000 روپے سے کم پر نہیں دے گا، یہ ہمیں خود 900 کا پڑا ہے۔ دکاندار نے بہت زیادہ سختی سے اسلم کو جواب دے دیا۔ اسلم کب سے اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ جوتے کے 800 روپے ہی دے گا، لیکن پٹھان دکاندار تھا کہ مان کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اصل میں اس غریب کے پاس اس کے علاوہ صرف اور صرف کرائے کے پیسے ہی بچے تھے۔ اس کے بیٹے کو کل بھی اسکول میں گھر کے جوتے پہن کر جانے پر سزا ملی تھی اور ٹیچر نے کہہ دیا تھا کہ اگلے روز اگر اسکول کے جوتے نہیں پہن کر آنے تو مت آنا۔ پٹھان کہنے لگا، چل جا، کسی اور سے جا کر 800 کا لے لو، ہم مر جائے گا پر تمہیں جوتا نہیں دے گا، تم نے 200 روپے کے لیے ہمارا مغز خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ دکاندار بھی اب تنگ آ چکا تھا، اس لیے ایسی بات کر دی۔ اسلم بیچارہ کہنے لگا، ٹھیک ہے میرے بھائی، جیسے آپ کی مرضی۔ اسلم مایوسانہ لہجے میں یہ بولا اور دکان سے اب نکلنے لگا۔ اسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ گویا انہونی ہو گئی۔ دکاندار فوراً اٹھا اور جوتے شاپر میں ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور ساتھ ہی بولا، نکالو 700 روپے۔ اب اسلم ہکا بکا ٹک ٹکی باندھ کر دکاندار کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ حیرت زدہ انداز سے بولا، بھائی صاحب ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں خود یہ جوتا 900 کا پڑا ہے اور تم کسی صورت 800 کا نہیں دو گے، لیکن اب ایسا کیا انقلاب آ گیا کہ تم خود ہی 700 کا دینے پر تیار ہو گئے ہو، حالانکہ میں نے 700 تو نہیں کہے۔ وہ پٹھان دکاندار بولا، یہ انقلاب تم نے ہی تو پیدا کیا ہے۔ اسلم کہنے لگا، میں نے؟ مگر کیسے؟ اسلم نے مزید حیرت زدہ ہو کر پوچھا، میں نے مگر کیسے؟ پٹھان بولا کہ تم نے ابھی ہم کو بھائی بولا نا، بھائیوں کے لیے تو انسان جان بھی دے دیتا ہے، یہ تو پھر ایک معمولی سا جوتا ہے۔ 100 روپے مزید کم اس لیے کیا کہ ہمارے بھتیجے کے لیے 100 روپے کا کوئی کھانے کا چیز لے جانا۔ اسلم حیرت سے کہنے لگا کہ کیا تم نے میرے صرف بھائی کہنے پر یہ جوتا مجھے 700 کا دے دیا؟ اسلم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پٹھان بولا، ہاں صرف بھائی کہنے پر جوتا دے رہا ہوں۔ اسلم نے شکریہ ادا کرتے ہوئے جوتے لے کر دکان سے باہر نکل گیا۔ دوستو، ہمارے ہاں اتنے پیارے پیارے اور اپنائیت بھرے الفاظ اپنی تاثیر اور معنویت ہی کھو چکے ہیں۔ اگر یہی الفاظ سوچ سمجھ کر بولے اور سنے جائیں تو ان میں سے ایک ایک لفظ کسی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میٹھے میٹھے الفاظ بولنے کی وجہ سے آپ بڑے بڑے لوگوں کو مات دے سکتے ہیں، لیکن کڑوی بات کہنے سے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اپنے آپ کے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔